إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سب سے پہلے اس خالق السماوات والارض کی تعریف و توصیف جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور دنیا کی ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر عطا فرمایا. اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا کی اور ہم پر اللہ رب العالمین کے اپنی بہت ساری انعامات کو اور اپنے اعجاز کو ہم پر نازل فرمایا. اس رب قدیر کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین اور سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا ہے اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے. قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں گے اور احادیث نبویہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے. اور یہ دنیا کی جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے کافی ہے. اس لیے قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے، فرقان حمید کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر چیزوں کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین تفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ تم آسمان اور زمین میں غور فکر کیوں نہیں کرتے. زمین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو زمین ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسی بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اتنی بڑی دنیا، والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے. والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کو لیے بچھایا ہے، انسان کے لیے. یہ ساری نعمتیں، دنیا کی ساری چیزیں، چکا چوند چیزیں آخر کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. قرآن کریم میں دیکھیں گے تو کفار و مشرکین کے تعلق سے ایسی بہت سے آیات ہیں، ان کو کہا گیا ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم میں اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے
پیدا کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسے بلند و بالا ہم نے بنایا. مگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے، اس کو رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے. آج کی اس مختصر سی گفتگو کا جو عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت کیا ہے، یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، خشیت انسان کے دلوں میں جب تک نہیں ہوگا، انسان کسی بھی کام کو صحیح سے کر ہی نہیں سکتا ہے. سب سے پہلے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دنیا میں کام کاج کر رہے ہیں، سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ایسی کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم اس کی نگہبانی میں ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے شعبے میں، بہت سارے فیلڈ میں لوگ کام کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی اس کی نگہبانی میں ہوتا ہے. وقت پر جاتا ہے، وقت پر آتا ہے، وقت پر نکلتا ہے، وقت پر داخل ہوتا ہے. جب تک آدمی کوئی کسی کی نگہبانی میں نہ ہو انسان آزاد ہو جاتا ہے. جانوروں کو دیکھیں گے کہ ان کے گلے میں ایک نکیل رکھ دی جاتی ہے، رسی لگا دی جاتی ہے، وہ کسی کی نگہبانی میں ہوتا ہے. اگر جانور کو جو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا، وہ کسی کی ماتحتی میں اور کسی کے زیر سرپرستی میں نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف یہ بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، جو خوف کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام رکھا ہے، کرام رکھا ہے، اس کی عظمتیں ہیں. کیسا ڈر تھا اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کا، کیسا ڈر تھا صحابہ کرام کو، کیسی خشیت تھی ان کے دلوں میں. اللہ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ڈر اور خوف سے لرزا و ترسا رہتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو مشرکوں کی پیروی نہیں کرتے اور مشرک کی عبادت نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتاہم وجلۃ الی قلوبہم ربہم راجعون، جب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دیتے ہیں تو ان کے دل کانپتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یہاں کانپنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کے دل کانپتے ہیں جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے، قمار بازی کرتے؟ نہیں. کہا کہ نہیں، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ان کے دل کیا ہے؟ تھرا جاتے ہیں. اور تھرا یہاں اللہ تعالیٰ سے خوف کھا جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کپ کپانا جس طرح سے انسان کپ کپاتا ہے، ایسا نہیں ہے. مخلوقات میں فرشتے جو مخلوق ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، ان اللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ بالقدر خیر و شر، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی سب سے زیادہ کوئی مخلوق ڈرتی ہے تو فرشتے ڈرتے ہیں. حالانکہ فرشتوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی ہے. جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انسان اور جن کے لیے. انسان اور جنات اس میں ڈالے جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے ان دو مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. حضرت اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا جبرائیل سے کہ میکائیل کو ہم نے ہنستے نہیں دیکھا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ میکائیل ہنستے نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس دن سے جہنم کو بنایا گیا ہے، جہنم کو تیار کیا گیا ہے، اس دن سے حضرت میکائیل نے ہنسنا بند کر دیا. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور خوف کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے؟ بہت جن چیزوں سے منع کیا اس کی تفصیل ہے حدیث میں، ان سے ہمیں آپ کو بچنا ہے. چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بڑی سے بڑی سزائیں دی جائیں گی، ہم عذاب جہنم سے دوچار کیے جائیں گے. ان سے بچنا ہے بس، اور اس راستے پہ چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. جو لوگ گناہ سے بچ گئے، انسانی نفسانی خواہشات، ایسی نفسانی خواہشات جو انسان کو گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتی ہے، بڑے بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچ جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ معزز ہو جائیں گے، آپ مقرب ہو جائیں گے، آپ کا مقام بلند ہو جائے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟
دنیا کے اندر بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور آخرت کے بارے میں۔ اور سورہ رحمان کی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، معمولی انسان کوئی جرم کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے تو جیل جانے سے ڈرتا ہے، عدالت کے سامنے ہم کیا بولیں گے؟ وہ طرح طرح کی ہیلا سازی کرتا ہے، طرح طرح کی بہانے کرتا ہے، اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اللہ جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھا دیے گئے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہاں پر ایک ایسی کتاب دی جائے گی جس میں ذرہ برابر بھی نیکی کو نہیں چھوڑی جائے گی، اور جس میں ذرہ برابر برائی کو بھی نہیں چھوڑی جائے گی۔ وہ ڈائری وہاں پر پیش ہوگا، وہ فرشتے کے سامنے موجود ہے۔ تو لمن خاف مقام ربہ جنتان، یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہونا ہے تو ہماری پوری زندگی کا اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا۔ اور کون آدمی کھڑا ہو سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کس کی بساط ہے؟ ہمارے اعمال کتنے ہیں، کتنے اعمال صالحہ ہیں؟ اگر ہم شب و روز میں دن رات 24 گھنٹہ ملا کے دیکھیں ہم کتنی نیکی ہماری ہے۔ ظہر پڑھے تو عصر کا کوئی پتہ نہیں، عصر پڑھے تو مغرب کا کوئی پتہ نہیں، ذکر و اذکار کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو مادیت پرستی میں، دنیا پرستی میں، دنیا کی جاہ و حشمت شہرت میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے آتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے، 10 ایسے صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، چڑیا ہوتا جسے کوئی ذبح کر کے کھا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کوئی کاٹ کر پھینک دیتا۔ وہ صحابہ کرام جس کی پوری زندگی نیکیاں میں گزری ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اعزاز دے دیا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کسی کو اعزاز دے دیا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ دے دی جاتی ہے، تو آدمی مہذب مانا جاتا ہے، معتبر مانا جاتا ہے اس کی خدمات کے عوض۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کی کتنی خشیت تھی ان میں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، جو خوف کھاتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ سورہ ملک کی آیت ہے۔ اور ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، تنہائی میں جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو گراتا ہے، اپنے آنسوؤں کو چھلکاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بدحواسی کا عالم ہوگا، اور سب لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس دن دو ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس میں سے کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جب تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ کس بات پہ روتا ہے؟ کس بات پہ روتا ہے؟ کہ انہوں نے ماضی میں جو گناہ کیے ہیں، ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس پہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے۔ ایک ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ وہ اس بات پہ ڈرتا ہے کہ اگر ہماری موت ہو گئی، ہماری روح قبض ہو گئی، جب ہم قبر میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیے جائیں گے، تو ہم کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ وہاں پر کسی کی نہیں چلے گی۔ اور ایک وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ، ایک ایسی عورت جو دولت مند ہے، مالدار عورت ہے، حسن و جمال والی عورت ہے، خوبصورت ہے، بڑے سے بڑے منصب پر ہے، اور وہ دعوت زنا کے لیے آواز دے، دعوت زنا کے لیے آواز دے، برائی کے لیے آواز دے۔ آج محبت میں، حسن و عشق میں لوگ نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ آئے دن واقعات آتے رہتے ہیں فیس بک پر، یوٹیوب وغیرہ پر، اخبار و جرائد میں۔ لوگ محبت میں نہ جانے اپنی ایمان کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ماضی کی تاریخ پڑھیں گے تو بڑے بڑے بادشاہوں نے حسن و عشق کے چکر میں اپنی بڑی بڑی جائیدادوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ تخت و تاج کو گرا دیا، برباد کر دیا۔ تو ایسی عورت، تو یہاں تین چیزیں ہیں، ایک تو کیا ہو؟ مالدار بھی ہو،
دیکھ لیجیے، ایک کیا ہو، خوبصورت بھی ہو، حسن و جمال والی بھی ہو، اور ایک ہو بڑے منصب پر بھی ہو، اس وقت ایک ایمان کا ہے، اہل ایمان والا کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خوف کھانا، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری، اور جو اللہ تعالیٰ کو جتنا جانے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانے گا، اللہ تعالیٰ سے کیا خوف کھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو جو جتنا پہچانے گا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرے گا، وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی خوف کھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو آپ کیوں نہیں جانیے گا؟ کون ایسا باشعور ہوگا جو نہیں جانتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب مانتے ہیں۔ ربوبیت پر تمام لوگوں کا ایمان ہے، کافروں کا بھی ایمان ہے کہ نہیں، آسمان کو بنانے والی ذات اوپر والی ہے، یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ بارش برسانے والی کوئی ذات اوپر والی ہے جو برساتا ہے۔ یہ بادل کسی کے قبضے میں ہے، یہ ہوا جو سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند وقت پر ڈوبتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج اللہ کی معرفت سے ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، آج ہم اللہ کے غیظ و غضب سے ہم اپنے آپ کو کیا دور ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، بہت وسیع ہے، وسعت رحمت رب کل شیء، سورہ مومن کی آیت ہے۔ مگر کہا اللہ رب العالمین نے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں کیا کرتا ہوں، بہت بخش دیتا ہوں بہت سارے گناہوں کو، میں چاہوں تو 99 قاتل اور 100 قاتلوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں، مگر وہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب کیا ہے، سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج کی آیت، اللہ پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشا کش اپنے رب کے قریب جا رہا ہے۔ آج کیا حالت ہے، فجر میں اذان دیتا ہے مؤذن، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مؤذن جاتا ہے، وضو کرتا ہے، بہت ساری مشقتوں کو برداشت کر کے مسجد میں جاتا ہے، آپ کے لیے اذان پکارتا ہے، آپ کو اللہ کے لیے بلاتا ہے، آپ کو کامیابی کے لیے بلاتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی بہت بڑا بزنس مین ہو تو اپنے بزنس کا راز نہیں بتاتا ہے، بہت بڑا اگر کوئی ہے نا اچھا خاصا کمانے والا آدمی ہو تو اپنا راز نہیں بتاتا ہے، دکان کے نفع و نقصان کی راز نہیں بتاتا۔ ایک مسلمان، یہی تو ایمانی غیرت ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو، تو دین کے لیے دعوت دیتے ہیں، اللہ کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری فلاح و کامرانی کا ضامن ہے۔ کون جاتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی بہت ساری نفسانی خواہشات سے کیا ہے، دور ہو جائے گا۔ ہمارے نفس کی بہت ساری خواہشات ہے، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے۔ خواہشات کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے۔ جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیے گا تو پوری زندگی انہوں نے برائی میں گزار دی، لذت میں ہی گزار دی، مگر ہم سب کو بتلایا گیا ہے کہ بنی آدم کے بیٹوں کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ جو ہمیں موقع ملا ہے زندگی کے اندر، جو ہمیں بتلایا گیا، یہ ہمارے لیے کیا ہے، بہت کم عمر ہے۔ تو اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور ڈرنا ہر معاملات میں ڈرنا ہے۔ یہاں ڈرنا ہے کہ آپ کہیں بھی نہیں ہیں، اگر اکیلے ہیں پھر بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ ہے نا کالی پہاڑ پہ کالی چونٹی اگر رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھید کو بھی جانتا ہے۔ آپ کل کیا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پکا علم ہے، اس نے آپ کی تقدیر کو لکھا ہے، پیدا ہونے سے آپ کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں وہی انسان کامیاب ہوگا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، خوف کھائے گا، اس کا ڈر اللہ تعالیٰ کے اس کے دلوں میں کیا ہو جائے گا، جہاں گزی ہو جائے گا، ایسے ہی انسان کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ تہجد پڑھتے، نوافل پڑھتے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پھول جاتا تھا۔ ایک دن مائی عائشہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ کے آگے پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔
کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں؟ سنیے اللہ کے نبی کا جواب، کیا کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اکون عبدا شکورا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں؟ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم اپنے آپ کو سوچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا وہ کہتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا آپ کو محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، پرکھیے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آج بہت سارے رسم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا بہت سارا عمل جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے صحیح حدیث سے الگ ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی سمجھاتا ہے تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمیں کوئی بتاتا ہے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمیں کوئی راہ راست پہ لانا چاہتا تو ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے سامنے اگر کوئی دینی دعوت پیش کی جاتی ہے تو اس کو ہم سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کو جو یہ موقع ملا ہوا زندگی میں، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کب کس کی موت آ جائے گی، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنا چاہیے۔ توفیق مانگا حضرت بلال، تو شام سے آ کے اسلام قبول کر لیے اور اللہ کے نبی کی نظر میں معزز بن گئے، جن کے بارے میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہمارے کانوں میں آئی، میں آیا، جب پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا بلال، تو حضرت بلال رونے لگے کہ اللہ کے نبی ایسا کوئی عمل نہیں ہے، بس یہ عمل ہے کہ میں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں۔ جب ایمان کی توفیق مانگی اور کوشش کی تو فارس سے آنے والا حضرت سلمان فارسی اسلام قبول کر لیے، اور جنگ خندق کے موقع سے انہوں نے ایک ایسا دماغ دیا جس سے وہ جنگ فتح ہو گئی۔ روم سے آنے والا حضرت صہیب رومی اسلام میں آئے تو صحابہ کرام کے نزدیک مقبول ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے ہم آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جب تک آپ ہدایت کے لیے کوشش نہیں کریں گے تب تک ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانیے، پہچانیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے، کبھی کبھار بچوں کو بتایا کیجئے، بیٹھا کے اللہ تعالیٰ کی معرفت دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس شے کا نام ہے۔ حضرت یوسف السلام کے بارے میں آتا ہے جب زلیخا نے اسے دعوت زنا کے لیے آواز دی تو حضرت یوسف ان کی باتوں میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ حضرت یوسف السلام کی ویسی تربیت تھی، مفسرین لکھتی کہ ویسی تربیت تھی، جس کا باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، ویسی تربیت تھی۔ اگر بچپن سے کسی بچے کی تربیت دینی کی جاتی ہے تو بچہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جائے گا، کسی بھی خطے میں جائے گا، وہ نہیں بگڑ سکتا ہے۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں، آخری عمر اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے سامنے وعدہ کرو، کیا میرے جانے کے بعد تم لوگ ہے نا غیر اللہ کو تم معبود نہیں بنا لو گے؟ اللہ اکبر، وہ نبی سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آخری عمر ہے آپ کی، کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور یہی میرا دین ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم اپنے آپ کو جب صحیح سے ہم تیار نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں اس طرح کا ماحول نہیں بنا پا رہے ہیں، وہ گھر بہت مہذب ہوتا ہے، وہ گھر کافی کامیاب ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کی خشیت ہو اور تقوی اور ڈر ہو۔ اگر کہ کوئی کسی کی چیز پڑی ہے تو میری نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھا ہے، اللہ کسی کو کامیابی سے نواز رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھا ہے، اللہ دینے والا ہے، جو اللہ اس کو دے رہا ہے اللہ ہم کو بھی دے رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کے بارے میں آپ جب سمجھیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی بہت سارے واقعات اور ایسی بہت ساری حدیثیں ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی سے ملتی ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں مجزن نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں گامزن نہیں ہوگا، اس وقت ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوست، ہر انسان کو چاہیے کہ باس بعد الموت کا جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک کی ہوئی چیزوں کا حساب ہوگا، اور اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخی
وأمه وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور قیامت کا زلزلہ کیا ہے؟ سخت ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی، اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا. ولیکن عذاب اللہ شدید، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے. ہم کس بھول بھلائیے میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں 25 سال کا 26 سال، اب تک نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کو مسجد میں جاتے ہیں، اور ان کی زندگی دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیے تو ان کی زندگی میں دینی آثار کو نظر ہی نہیں آتا ہے. بہت مختصر سی باتیں، اور بہت جمعے کے خطبات میں اور بھی دروس وغیرہ بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. آج بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں فلاں آدمی کا کہ فلاں آدمی بہت نیک ہے، ایسا کام کرتا ہے. ہمارے لیے وہ ماڈل نہیں ہے. فلاں بہت بڑا عالم ہے، وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ عمل نہیں ہے. کیا کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے؟ اتق اللہ حیث ما کنت. تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اگر اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں گے تو جان لیجئے ہماری اس میں کامیابی ہے، اور ہمارے سارے معاملات اچھے ہوں گے، ہمارے سارے کام اچھے ہوں گے. دنیا سے کیا ڈرنا؟ فلا تخشوا احدا الا اللہ. اس ذات سے ڈرنا ہے. یہ دنیا کی حکومتیں، یہ سیاسی طاقتیں، یہ دنیاوی بہت ساری جو سرگرمیاں بس وقتی چیزیں ہیں. جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچا لیا، اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچا لیا، وہ انسان کامیاب ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، یہ چیز جو ہے نا خشیت الہی آج ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں گے کہ بہت سماج و معاشرہ میں ایسی بہت ساری چیزیں وجود پذیر ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے. بہت ساری برائیاں ہو رہی ہے، دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہے. اب ہم مثال دیتے دنیا کے بارے میں، یہاں ہوتا ہے، وہاں ہوتا ہے، فلاں لوگ کرتے ہیں، گاؤں کے جانکار لوگ ایسا کرتے ہیں، گاؤں کے پڑھے لکھے لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ سب بہانہ بازی سے کام نہیں چلے گا. کل نفس بما کسبت رہینا. ہر سخت اپنے آپ میں گری ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا. آپ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے لیے کیا توشہ اختیار کیا؟ نیکی کتنا بٹوا آپ کے پاس ہے وہ دیکھیے نا. کبھی تنہائی میں سوچیں، کبھی تنہائی میں سوچا کیجئے، کبھی تنہائی پہ عمل کیجئے، کبھی ہے نا کبھی اس پر غور فکر کیجئے کہ آخر اتنی زندگی گزری ہو کیسے گزر رہی. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ہماری کامیابی و کامرانی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، گھر میں جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اقربا ہے، وہ انذر عشیرتک الاقربین. ہم اپنے خاندان والوں کو بھی ڈرانا ہے، ہم اپنے بھائیوں کو بھی، دوستوں کو بھی ڈرانا ہے. ہمارے دوست اگر راہ راست پر نہیں ہیں تو ان کو بھی ڈرانا ہے. اور کل قیامت کے دن ولا یسأل حمیم حمیما. گہرا دوست بھی گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا، گہرا دوست بھی گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، خوف کھائیے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم غلط کرتے جا رہے ہیں، بہت ساری ایسی حرکتیں جو غلط کر رہے ہیں. اللہ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، اللہ ہمیں ہماری رسی کو ڈھیل کیے ہوا ہے. وہ چاہتا تو عذاب دے کے اسی وقت ہم کو ختم کر سکتا تھا. اب بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. حالانکہ حدیث ہے جس قوم کا نبی زندہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نہیں ڈالتا ہے. مگر بہت سارے ایسے نبی بھی گزرے ہیں جس کے نبی کے سامنے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا. اور نوح علیہ السلام کی قوم ہے، انی مغلوب فانتصر، کہا اے اللہ تعالیٰ میں اس قوم کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، راہ راست پہ آنے والی قوم نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم. ایسی بہت ساری قوم ہے جس کو اللہ کے نبی نے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے نبی کے سامنے ہلاک کر دیا. اس کے نبی موجود تھے، بتانے کے باوجود بھی یہ قوم کا ہے راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. یہ دعوتی سرگرمیاں ذیلی جمعیت اہل حدیث سہارن کے تئیں یہ آپ کو موقع دے رہا ہے بہترین. یہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہا ہے، آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے.
تو یہ ان سب حرکات و سکنات کو نعمت غیر مترقبہ ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہاں سے جو دعوت کا کام ہو رہا ہے، درست کا کام ہو رہا ہے، اس پر ہماری عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، صرف سننے سے اور صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، لذت کے لیے اسلام نہیں آیا ہے۔ ہاں اچھا، لذت حاصل کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا، اسلام یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کہہ دیا جائے اس پر کیا ہو جائے، آپ عمل پیرا ہو۔ بہت سارے صحابہ کرام نیکیوں میں اتنے آگے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس چپکے رہتے تھے کہ کب کوئی وحی آیت آئے، کب کوئی فرمان آئے، اور کوئی ایسی جو نیکیوں کی نئی باتیں آئیں جس پر ہم لوگ عمل کرتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان ذیلی جمعیت اہل حدیث سارن چھپرا کے بینر تلے ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، انتہائی عاجزانہ، مخلصانہ اور والہانہ کے ساتھ۔ امید ہے کہ میرے کانوں تک یہ آواز آپ تک پہنچے گی۔ الحمدللہ اب آپ کے سامنے جو ویڈیوز وغیرہ آئیں گی انشاءاللہ، اس سے ہم سارن ضلع کی جو مساجد ہے اس میں دعوتی جو سرگرمیاں ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہے، اور اس پر کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی جماعت کے لوگ ہیں ان میں کس طرح سے بیداری پیدا کیا جائے، اور اس کے اندر کس طرح سے دینی حمیت اور جماعتی حمیت و غیرت کو لایا جائے، یہ ہماری کوشش ہے، اور ہم سب اس میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارن ضلع چھپرا میں سعدپور ایک بستی ہے جو شاہپور سے قریب ہے، تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کے قریب ہے، کیونکہ اس کے اطراف میں شاہپور ہی ایک جماعت کی بڑی بستی ہے، تو میں اسی کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے سعدپور، ہمارے دور کے جو لوگ ہیں، خاص کر جو پرسا کی طرف کے جو لوگ ہیں، یا اسی طرح سے ہمارے جو اسوا پور اور چاندپور کی طرف کے جو لوگ ہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس مسجد کی چھت کی ڈھلائی ہونے والی ہے، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہاں کے احباب اگر پہنچے تو ان کو دام دل میں قدم سخنے، ان کی آپ مدد کریں، اور چھت کا کام ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں نماز وغیرہ پڑھنے میں، جمعہ وغیرہ پڑھنے میں کافی دقتیں پیش آتی ہے، اور جماعتی ہماری جو بھائی ہیں وہ بہت ساری دقتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر جگہ مساجد کا کام چل رہا ہے، آپ یہاں بھی انشاءاللہ کوشش کریں، دھیان دیں، اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر دے گا۔ مساجد میں، مدارس میں دینے کا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تک وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک اللہ اس کے رسول کی آواز اس مسجد میں بلند کی جاتی رہے گی، جب تک توحید کی آواز کو بلند کیا جاتا رہے گا، جب تک لوگ وہاں پر ہے نا، اور خالص ایسی مسجد جس میں توحید کی دعوت ہو، ایسی مسجد جس میں خالص اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو بتلایا جائے، خالص ایسی مسجد جہاں صحیح کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھتی جائے اور خالص توحید کی دعوت ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایسی مسجدوں کا تو زیادہ حق ہے جس میں اللہ کی آواز کو اچھی طرح سے بلند کیا جاتا ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے، امید ہے کہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچیں گی اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔